الحمد لله رب العالمين، ثم الصلاة والسلام على سيد الرسل وخاتم النبيين سيدنا ونبينا ومولانا محمد صلى الله عليه وسلم وعلى آله وصحبه أجمعين، وبعد. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اللہ اعلم حیث یجعل رسالتہ، وقال جل شانہ اللہ یصطفی من الملائکۃ رسلا ومن الناس، وقال النبی صلی اللہ علیہ وسلم الدین النصیحہ۔ صدق اللہ وصدق رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ سامعین و ناظرین، ہماری تالیف الدین النصیحہ، اس کی یہ دوسری مبحث ہے، دوسرا مقالہ ہے، نبی اور نبی برحق اور متنبی۔ تو اس کے بعد حصوں پہ ہم کلام کر چکے ہیں، جن میں ہم نے بتایا کہ صدق نبی کی سیرت میں اور صفا یعنی اپنے معاشرے کے لوگوں سے صاف ستھری زندگی گزارنا، یہ نبی کی سب سے پہلی پہچان ہے۔ نبی چیلنج کر کے کہتا ہے لبثت فیکم عمرا من قبلی، میں نے اپنی عمر اس سے پہلے تم میں گزاری، کسی وقت تم نے میری سیرت میں کذب دیکھا ہو؟ تو قوم واضح طور پہ اعلان کرتی ہے، مانے نبی کی نبوت کو یا نہیں، مگر نبی کی صداقت پر قوم کا اجماع ہوتا ہے۔ اب آج کی اس مجلس میں ہم عام لوگوں کو نبی برحق، اس کی پہچان آسان لفظوں میں، گویا کہ نبی کے لیے اللہ نے کیا اعزاز والا مقام رکھا ہے اور نبی کے لیے کیا صفات اور شرائط ہیں جو اس میں ہوتی ہیں۔ تو سب سے پہلی بات یہ ہے کہ نبوت اللہ کی رسالت اور اس کے پیغام پہنچانے والے معصوم انسان کو نبی کہا جاتا ہے۔ تو گویا نبوت یہ حضرت انسان کا اعلیٰ ترین اعزاز ہے اللہ کی مخلوق میں، بلکہ ہمارا عقیدہ ہے اہل اسلام کا کہ اللہ کے انبیاء خاص معزز مکرم، وہ فرشتوں سے بھی مقرب ہیں، اللہ کے فرشتوں سے بھی افضل ہیں، اور عام انبیاء عام فرشتوں سے افضل ہیں، اس لیے کہ یہ نبوت اور رسالت اللہ کے انتخاب سے ہوتی ہے۔ سب سے پہلا نقطہ یہ یاد رکھیں کہ اگر کوئی انسان مدعی نبوت ہو کے یہ سمجھے کہ یہ اس کو اطاعت سے ملی ہے، یہ اسے اللہ اور محمد رسول اللہ کی فنا فی رسول ہونے سے ملی ہے، تو یہ نبی نہیں، کذاب اور دجال ہے۔ یہ سب سے بہترین پہچان ہے۔ کیوں کہ اللہ کا ضابطہ یہ ہے، جیسے یہ آیت میں نے پڑھی، اللہ اعلم حیث یجعل رسالتہ، اللہ خوب جانتا ہے کہ اس نے منصب رسالت کسے عطا کرنا ہے، محنت سے نہیں، ریاضت سے نہیں، کسب سے نہیں، اللہ کی عطا سے۔ پھر اللہ فرماتے ہیں اللہ یصطفی من الملائکۃ رسلا ومن الناس، کہ منصب رسالت کے تحمل کے لیے اللہ تعالیٰ کی ذات گرامی
خود چنتے ہیں فرشتوں اور انسانوں میں سے۔ اسی لیے الیواقیت والجواہر میں علامہ شعرانی نے یہ تصریح کی ہے۔ یہ ہمارے عام لوگوں کو بھی یہ چیزیں یاد ہونی چاہیے، اور جو ہمارے داعی ہیں، حضرات مبلغ ہیں، حضرات ختم نبوت کا کام کرنے والے ہیں، یہ بھی یاد رکھیں۔ وہ فرماتے ہیں فَإِن قُلْتَ فَهَلِ النُّبُوَّةُ مُكْتَسَبَةٌ أَوْ مَوْهُوبَةٌ فالجواب ليست النبوة مكتسبة حتى يتوصل إليها بالنسك والرياضات كما ظنه جماعة من الحمقاء۔ وہ فرماتے ہیں کہ اگر آپ یہ سمجھیں کہ کیا نبوت کسبی چیز ہے یا عطائی، تو جواب یہ ہے کہ نبوت کسبی نہیں، موٹی سی بات ہے۔ اور جو شخص یہ کہے کہ میں نے محنت سے نبوت حاصل کی، اور اس کے امتی یا اس کے خلفاء یہ کہیں کہ مرزا صاحب نے اتنی محنت کی کہ حتیٰ کہ وہ اللہ کی ذات کے اتنا قریب ہو گئے کہ انہیں مقام رسالت مل گئی اور وہ امتی نبی ہیں، تو یہ سراسر اسلامی شریعت کے خلاف عقیدہ ہے۔ قادیانی اگر اپنے آپ کو یہ کہیں کہ ہم قادیانی ہیں، ہمارا پیغمبر، ہمارا نبی مدعی نبوت متنبی مرزا ہے اور ہم مسلمان نہیں، ہم علیحدہ ایک مذہب ہیں، علیحدہ ایک جماعت ہیں، ہمارا نبی علیحدہ نبی ہے، اسلام کا اس سے کوئی تعلق نہیں، تو یہ ان کے لیے بہترین مخرج ہے، بہترین مخلص ہے، بہترین مأمن ہے۔ غور کر لیں جو میں کہہ رہا ہوں۔ تو وہ فرماتے ہیں کہ اگر کوئی شخص یہ سمجھے کہ نبوت محنت سے، عبادت سے، ریاضت سے، جیسے کہ بعض حمقاء، اب آپ دیکھیں حمقاء اردو میں بھی استعمال ہوتا ہے، یعنی بعض احمقوں کا خیال ہے کیا کہ نبوت محنت اور کسب سے ملتی ہے، تو یہ احمقانہ خیال ہے، اسلامیانہ عاقلانہ خیال نہیں۔ مالکیہ نے ایسا کہنے والے پہ کفر کا فتویٰ دیا ہے۔ ایسے ہی قاضی عیاض شفا میں فرماتے ہیں من ادعا نبوت احد مع نبینا صلی اللہ علیہ وسلم او بعدہ او من ادعا النبوت لنفسه او جوز اکتسابها او البلوغ بصفاء القلب الى مرتبتها، اگر کسی شخص نے یہ گمان کیا کہ ہمارے نبی جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ، جیسے اس زمانے میں بھی مسلمہ اور اسد نے دعویٰ نبوت کیا تھا، یا ان کے بعد جیسے تاریخ اسلام میں بہت سے متنبی گزرے ہیں، حال ہی میں یہ مرزا غلام احمد قادیانی ہمارے دور کا نبی ہے، یعنی دعویٰ اس کا یہ ہے کہ میں نبی ہوں، اللہ کا نہیں۔ کن کا نبی ہے آپ سب جانتے ہیں، کس نے اس کو نبوت پر اکسایا اس کا بھی آپ کو علم ہے۔ کیوں اکسایا؟ تاکہ وہ کفر کے اس استعمار کے خلاف اٹھنے والوں کو دبائے، عقدی طور پر، عقیدے کے لحاظ سے دبائے کہ نہیں، جہاد امت پر حرام ہو چکا۔ المہم قاضی عیاض فرماتے ہیں کہ جس شخص نے یہ سمجھا کہ ہمارے نبی کے ساتھ یا ہمارے نبی کے بعد دعوی نبوت اس نے کیا، یا اس نبوت کو محنت سے حاصل کی جانے والی چیز سمجھا، تو ایسا سمجھنا بھی انسان کو دائرہ اسلام سے نکال دیتا ہے۔ یا یہ سمجھا کہ کوئی شخص نبوت کے رتبے کو اپنے دل کی صفائی اور تزکیے کے ساتھ پا سکتا ہے، اور آگے فرمایا
وَكَذَلِكَ مَنِ ادَّعَى مِنْهُمْ، اور یہ جو کاذبین مدعیان نبوت ہے ان میں سے اگر کسی نے یہ دعویٰ کر دیا معاذ اللہ انہ یوحیٰ الیہ کہ اس کی طرف اللہ کی وحی آتی ہے، وَإِن لَّمْ يَدَّعِ النُّبُوَّةَ، چاہے نبوت کا دعویٰ نہ بھی کیا، فَهَؤُلَاءِ كُلُّهُمْ كُفَّارٌ مُكَذِّبُونَ لِلنَّبِيِّ صلی اللہ علیہ وسلم، تو یہ سب کے سب زمرہ کفار میں سے ہیں اور ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی تکذیب کرنے والے ہیں۔ کیوں؟ لِأَنَّهُ أَخْبَرَ صلی اللہ علیہ وسلم، یہ بات یاد رکھیں جو قاضی ایاز فرما رہے ہیں، بڑی پختہ بات ہے، اس لیے کہ جناب محمد رسول اللہ نے یہ خبر دی کیا؟ انہ خاتم النبیین، کہ وہ خاتم النبیین ہے۔ اب آپ آگے دیکھیں، لا نبی بعدہ، تو خاتم النبیین کی آیت کا معنی وہ نہیں ہے جو قادیانی کرتے ہیں کہ آپ افضل ہیں بس اور کچھ نہیں۔ لا نبی بعدہ یہ معنی جناب رسول اللہ نے کیا، اور اس معنی کو علماء سلف نے آج تک نقل کیا، تو اتنی تواتر سے اس کے نقل ہونے کا مرزا صاحب نے بھی اعتراف کیا ہے کہ بڑی مشہور حدیث ہے بھائی، اس کا رد نہیں کو کر سکتا۔ تو آج قادیانی مربیوں کو پتہ چل رہا ہے کہ حضور کے آخری نبی ہونے پہ کوئی بھی آیت نہیں۔ یہ دیکھیں خود رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اس آیت کی شرح کر رہے ہیں کہ خاتم النبیین کا معنی ہے نبی بعد۔ آگے دیکھیں، مرزا غلام احمد قادیانی مدعی نبوت کاذبہ، وہ بھی اس بات کا اعتراف کر چکے ہیں لکھ کر۔ وہ کہتے ہیں لا شک ان التحدیث موہوبہ مجردہ لا تنال بالکسب البتہ کما ہوا شأن النبوہ۔ مربیو غور سے سن لو، یہ حمامۃ البشریٰ کا حوالہ، مرزا صاحب کا اپنا، اور روحانی خزائن جلد 7 صفحہ 301، حمامۃ البشریٰ صفحہ 82۔ لا شک، اس میں ذرہ شک و شبہ نہیں، محدثیت جس کا میں نے شروع میں دعویٰ کیا تھا، یہ محض عطائے ربانی ہے، عطائے الہی ہے، کسی ریاضت یا محنت سے ہرگز حاصل نہیں ہوتی، جیسا کہ یہ نبوت کا معاملہ ہے۔ تو گویا پہلی بات طے ہو گئی کہ کوئی شخص محنت سے، ریاضت سے، عبادت سے، صفائے قلب سے، تزکیے سے نبی نہیں بن سکتا، اور جو ایسا کہے وہ کذاب و دجال ہے، اور وہ جناب رسول اللہ کی تکذیب کرنے والا ہے، بلکہ اللہ کے قرآن کی بھی تکذیب کرنے والا ہے۔ یہ بات طے ہو گئی۔ مگر پھر بھی اگر کوئی شخص ضد کرے کہ نہیں مل سکتی، تو ہم سیدھی بات کہیں گے کہ نبوت ربانی، رسالت یزدانی، یہ تو نہیں ملتی محنت سے، البتہ تنبو کا معنی ہے جھوٹا نبی ہونا، متنبی ہونا، یہ ہو سکتا ہے۔ تو ہم مانتے ہیں کہ مرزا صاحب متنبی ہیں، کذاب اور دجال ہیں۔ اور یہ چیز بھی یاد رکھیں کہ نبی برحق اللہ کے حکم سے ادعائے نبوت کرتا ہے، اور یہ بھی یاد رکھیں کہ نبی پہ ادعائے نبوت فرض ہوتا ہے۔ اگر کوئی شخص ولی ہے، صالح ہے، نیک ہے، تو اس پہ ضروری ہے کہ وہ اپنے آپ کو چھپائے۔ یہ بھی یاد رکھیں عام مسلمان جو اپنے آپ کو چھپائے یہ ولی، اور نبی اپنے نبوت کے دعوے کو نہیں چھپا سکتا، مگر نبوت کو ہیلے باندھنے سے ماننا اور ثابت کرنا یہ مرزا غلام احمد قادیانی کا پیشہ رہا ہے۔ چلیں آگے۔
تو نبی پہ اپنی نبوت کا اعلان فرض ہوتا ہے۔ کسی قوت سے نبی مقہور ہو کے، جابر کسی سے مرعوب ہو کے، کسی مادی منفعت کا شکار ہو کے نبی اپنی نبوت کو نہیں چھپاتا۔ نبی اعلان اللہ کی توحید اور اپنی رسالت پر ایمان کی دعوت بھی دیتا ہے۔ اسے جس طرح اللہ کی توحید پہ یقین ہوتا ہے، اسی طرح اپنی نبوت پہ بھی یقین ہوتا ہے۔ تو سب سے پہلا مومن اپنی نبوت پہ خود نبی ہوتا ہے۔ آمن الرسول بما انزل الیہ والمؤمنون، اللہ کی طرف سے آنے والے احکامات وہی، سب سے پہلے اللہ کے رسول اس پہ ایمان لاتے ہیں، پھر مومنون کا ذکر ہے۔ آگے چلیں۔ نبی پوری بصیرت سے اللہ کے بندوں کو اس کی عبادت اور اپنی اتباع، اپنی اطاعت اختیار کرنے کا حکم دیتا ہے، اس کی دعوت دیتا ہے۔ اور آگے سنیے، اور اسی پہ انسانوں کی نجات کا دار و مدار ہے، اور آخری وہ انسان جس کی اتباع میں انسانوں کی نجات ہے وہ محمد رسول اللہ ہے۔ ان کے بعد کوئی انسان قیامت تک ایسا نہیں ہوگا جو اس مقام پہ فائز ہو سکے۔ ہاں، متنبی ہو کوئی جو اللہ کے حکم کے بغیر دعوی نبوت کرے اور اللہ پہ بہتان باندھے کہ اس نے اسے وحی کی، وَلَمْ يُوحَ إِلَيْهِ شَيْءٌ، حالانکہ اس پہ کوئی وحی نہیں آئی، یا وہ اپنی مصلحت دنیاوی کی خاطر یا کسی کے خوف سے ڈر کر یا کسی کے رعب سے مرعوب ہو کر یا کسی جابر کے جبر کے سامنے سر جھکا دے، یہ متنبی ہوتا ہے۔ اور یاد رکھیں کہ سلسلہ نبوت کا آغاز اللہ تعالیٰ نے جن انسانوں کو سب سے پہلے یہ منصب عطا فرمایا، اللہ تعالیٰ جیسے قرآن میں فرما رہے ہیں، ان اوحینا الیک، اے جناب محمد رسول اللہ، ہم نے آپ پہ وحی کی جیسے آپ سے پہلوں پہ وحیاں کی۔ تو اللہ نے آدم سے اگر اس سلسلے کو شروع فرمایا اور اس کی انتہا بھی فرما دی، اور وہ انتہا جناب محمد رسول اللہ ہے۔ اب آپ کے بعد یاد رکھیں، آپ کے بعد قیامت تک آپ ہی کی نبوت جاری و ساری رہے گی۔ یہ ہے ختم نبوت کا معنی۔ جو آپ معنی لے رہے ہیں نا کہ آپ سب سے افضل ہیں اور آپ نبوت کو بانٹتے ہیں، آپ بہر لگاتے ہیں، پھر مرزا صاحب جیسے لوگ نبی بنتے ہیں، یہ سراسر کذب بیانی ہے اور جہالت ہے۔ تمام انسانوں کی نجات صرف جناب محمد رسول اللہ کی اتباع میں ہے، اور یہ ہے مفہوم ختم نبوت کا، اور یہ ہے ایمان ختم نبوت پر۔ اور اس کا تقاضا یہ ہے کہ آپ کے بعد کسی نبی کی ضرورت انسانوں کو نہیں پڑے گی جس کو اللہ نبوت دے، اور اگر پہلوں سے بھی کوئی آ گیا جس کو اللہ نے نبوت دی تھی تو وہ بھی آپ کی نبوت کا ہی داعی ہوگا، آپ کی رسالت کا ہی پہنچانے والا ہوگا، آپ کے پیغامات کو اور آپ کے لائے ہوئے اسلام کو دنیا میں غالب کرنے کے لیے سعی کرے گا، جیسے کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام آئیں گے۔ تو یہ تمہید ہم نے آج جو باندھی ہے، آج ہم اسی پہ اکتفا کرتے ہیں۔ اب آگے ہم پھر اگلی مجلس میں بیان کریں گے ضروریات نبوت اور شرائط نبوت کیا ہے۔ یہ اس لیے ہم بیان کر رہے ہیں تاکہ عام مسلمان
مرزا غلام احمد کا رد سیکھ سکیں ہم سے، ہماری ان مجالس سے، اور پھر وہ مربیوں کو بھی سمجھا سکیں، اور ابنائے قادیانیت کے لیے بھی وہ نافع ثابت ہو۔ کیوں کہ جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں فرمایا کہ دین بھلائی کا نام ہے، اور یہی ہماری غرض ہے اپنی جد و جہد سے کہ اللہ تعالیٰ ابنائے قادیانیت کو اس دجل سے نکال کر رحمت للعالمین کی رحمت میں لے آئے۔ اللہ سے ہماری دعا ہے کہ وہ ہدایت کو آسان فرما دے اور ان لوگوں کو داخل فرمانے کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا